اپنے لیے کہا ہے کہ میری وہ مصیبت پڑا کرو کہ جو گھوڑے سے ہم زمین پر آئیں۔ جناب سیدہ نے اپنے ایک روضے خان سے کہا کہ تم میرے بیٹے کے مسائل نہیں پڑھتے؟ وہ کہتا نہیں بی بی ہم تو پڑھتے، کہا نہیں میرے عباس کے مسائل پڑھو، اور وہ مسائل پڑھو جب میرا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آئے۔ میں ابھی ایک ایرانی خطیب کے مسائل سن رہا تھا، گھر میں بیٹھا ہوا بچیاں سن رہی تھی، میں بھی کچھ لکھ رہا تھا تو دیکھا وہ غضب کے مسائل پڑھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مجھ کو ایک سوال کا جواب چاہیے، حضرت عباس کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے۔ وہ بڑا عجیب انداز ہوتا ہے ان لوگوں کا، اتنا قربت سے وہ مسائل پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے آقا مجھ کو ایک سوال کا جواب چاہیے ہے، وہ سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ آپ کا ایک لقب ہے کہ جس کے اس لقب کے معنی ہیں کہ جو مشکیزہ جس کے ہاتھ میں ہو، جو مالک مشکیزہ ہو، جو صاحب مشک ہو، یہی لقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ہے اور جناب عباس کا بھی ہے۔ جناب عباس نے جب مشکیزہ بھرا ہے تو پورے بدن سے مشکیزوں کو سنبھالے، اور 4000 کا لشکر تھا شریع فرات پر اور سارے تیر انداز تھے۔ ایک ساتھ 4000 کے لشکر نے نشانہ لیا ہے، مشکیزہ چھپا ہوا ہے، عباس کا بدن آ گیا۔ یہ بتائیے یہ تیر کہاں لگ رہے ہیں؟ جب تک ہاتھ تھے ہاتھوں کے ذریعے سے تیروں کو کاٹ رہے تھے، جب ہاتھ قلم ہو گئے خدا کی قسم کسی میں مجال نہیں تھی کہ عباس کے قریب میں آ کر کوئی بھار کرے۔ عمود خیمہ اسلحہ نہیں ہے، عمود خیمہ، عمود یعنی کھمبا جس پر خیمہ رکتا ہے۔ دم نہیں تھا کہ کوئی تلوار سے حملہ کرے، دم نہیں تھا کوئی نیزے سے حملہ کرے۔ عباس کے سر پر جو وار کیا ہے وہ عمود خیمہ سے کیا ہے، یعنی کافی دور رہ کر کے یہ عمود سے وار ہوا ہے۔ اور کس وقت ہوا ہے؟ جب عباس کے ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، پورے اپنے بدن کے ذریعے سے مشکیزوں کو چھپائے ہیں۔ 4000 تیر عباس کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن اچانک دیکھا کہ پانی بہہ رہا ہے۔ اچانک دیکھا کہ پانی بہ رہا ہے، بس جیسے ہی عباس نے دیکھا پانی بہ گیا، پروردگار کی طرف ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، اے میرے پروردگار میری آرزو، میری امید۔ اب وہ ذاکر کہتا ہے جیسے ہی عباس نے سر کو اونچا کیا ایک تیر ہاتھ سے آگے لگا، تیر لگنا تھا، ہاتھ کٹ چکے ہیں، تیر کھینچ نہیں سکتے۔ عمود خیمہ سے سر پر وار ہوا، عباس منہ کے بل زمین پر گرے۔ وہ ذاکر کہتا ہے عباس میرے مولا یہ بتاؤ تیر کا کیا ہوا؟ پہلے کبھی بھائی نہیں کہا تھا، آقا سیدی و مولائی، لیکن ایک موقع ہے کہ جب عباس نے بھائی کہہ کے پکارا ہے۔ عباس گھوڑے سے زمین پر آ چکے ہیں، ہاتھ کٹ چکے ہیں، دشمن کو خوف اتنا ہے کہ وہ قریب نہیں آیا، لیکن جب یہ یقین ہو گیا کہ اب عباس میرا کچھ نہیں کر پائیں گے، مقتل کے جملے ہیں کہ دشمنوں نے گھیر لیا، تمام شہیدوں کو زندگی میں گھیرا ہے۔
عباس جب گھوڑے سے زمین پر آ چکے تب چاروں طرف سے گھیرا اور جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے کوچنا شروع کیا۔ علی کا کینہ، علی کا کینہ عباس سے نکالا۔ آپ نے یہی سنا ہے نا کہ عباس کے ہاتھ نہیں تھے؟ نہیں، جب عباس گھوڑے سے گر گئے تو عباس کا پیر بھی کاٹا ہے۔ عباس کے قد سے دشمنی تھی، اتنے قلاوت تھے، اس سے دشمنی تھی، لہذا کینے میں عباس کے پیر بھی قلم کر دیے۔ آپ نے وہ مصائب سنے ہیں نا کہ چھوٹی سی قبر بنی اور وہ دیکھنے کے بعد آ کر کے ایک مرجع سے پوچھتا ہے یہ بتائیے میں نے تو سنا تھا عباس بڑے عزت والے تھے، لیکن میں جب اندر گیا ایک ننھی سی قبر دیکھی، ارے مرجع نے سر مارنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا مجھ سے کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ نہیں، ارے دشمنوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، پیر کاٹ دیے تھے۔ ایک ننھی سی قبر کھود کے عباس کی لاش کے ٹکڑوں بس میں مصائب ختم کر رہا ہوں۔ سکینہ نے سب کو جمع کیا ہوا تھا، سکینہ نے سارے بچوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا، میرا چچا گیا ہے، پانی آئے گا، ضرور پانی لے کر کے آئے گا، اس لیے میرے چچا نے اب تک کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا جو وعدہ نبھایا نہ۔ سکینہ آگے آگے اپنے چچا کا علم دیکھ رہی ہیں، جیسے ہی علم دکھائی دیا بچی نے کہا ہوگا نا دیکھو میں نے کہا تھا نا میرا چچا آ رہا ہے، میں نے کہا تھا نا میرا چچا آئے گا، دیکھو میرا چچا آگا، دیکھو میرا چچا آگا۔ بس علم قریب آیا، نزدیک آیا، ایک بار ہاتھ ہٹا، پرچم تو ہے لیکن عباس نہیں ہے، بابا کے ہاتھوں میں ہے۔ ارے حسین گھوڑے سے ابھی اترنے نہ پائے ہوگے، سکینہ دوڑی بابا کے پیروں میں لپٹ گئی، بابا میرا چچا گئے، بابا میرا چچا کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا بچی نے کیا کیا، میرا دل کہتا ہے بچوں کو جمع کیا ہوگا، بچوں آؤ، بچوں آؤ، ارے بابا سے کہو ہمیں پیاس نہیں لگی ہے، بابا سے کہو ہمیں پیاس نہیں لگی ہے، ہمیں پانی نہیں چاہیے۔